فیصل آباد سے سامنے آنے والی یہ رپورٹ نہ صرف چونکا دینے والی ہے بلکہ ایک سیریس الرٹ بھی ہے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈز جو مزدوروں کی فلاح، بچوں کی ایجوکیشن اور سوشل سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، وہاں 10 ارب 67 کروڑ روپے کے ٹیکس ایویژن کا انکشاف ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رقم کتنی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، احتساب کب ہوگا۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ فیصل آباد بلال سکندر نے۔ بلال، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 509 بڑے صنعتی یونٹس اتنی بڑی رقم جمع نہ کروانے کے باوجود سسٹم کی نظر سے کیسے اوجھل رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں بلا شبہ محکمے کے اپنے لوگ ہی انوالو ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی ٹیکس چوری ہوئی، اور وہ بھی ورکر ویلفیئر فنڈ میں ہوئی، جہاں پر لوگوں کی خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے ان کی فلاح بہبود کے لیے جہاں پر کام ہوتا ہے، وہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ملک بھر میں مختلف ٹیکس دفاتر ہیں، 13 کے قریب ٹیکس دفاتر ہیں جہاں پر یہ ٹیکس ایویژن ہوئی، اور تقریباً 10 ارب 67 کروڑ روپے کے جو ٹیکس جمع کروایا جانا تھا ایف بی آر کو، وہ ٹیکس جمع نہیں کروایا گیا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی بھی انکم ہوتی ہے، جو کہ ایک انکم اسپیسیفائی کی ہوتی ہے ایف بی آر نے کہ ایک صنعتی یونٹ جو ہے وہ اگر اتنی انکم جنریٹ کرے گا سالانہ، تو وہ اس پہ 2% جو ہے وہ ایف بی آر کو جمع کروائے گا، جو کہ اب سوشل سیکیورٹی باقاعدہ طور پر جو ڈپارٹمنٹ جو ان کے بہاف پہ کولیکٹ کر رہا ہے، وہی ٹیکس جو ہے ایف بی آر کولیکٹ کرتا تھا 2022-23 میں یا 2023-24 میں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہیں یہ 10 ارب 67 کروڑ تک اماؤنٹ چلی گئی۔ اور پنجاب بھر میں تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ مزدور ہیں، جن کی فلاح و بہبود کے لیے یہ تمام تر اماؤنٹ جو ہے وہ ان پر خرچ ہونی تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ اور اس میں سسٹم کے اپنے ہی اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ ہر جو فیکٹری ہے اس کا باقاعدہ طور پر ریکارڈ ایف بی آر کے پاس ہوتا ہے۔ پہلے یہ ٹیکس جو ہے ایف بی آر کولیکٹ کرتا تھا، اب یہ ٹیکس جو ہے یہ صوبائی سطح پر سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کولیکٹ کر رہا ہے۔ تو جب یہ ایف بی آر کولیکٹ کر رہا تھا تو ایف بی آر کے پاس باقاعدہ طور پر ہر فیکٹری کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس فیکٹری میں اتنے مزدور کام کر رہے ہیں، ان کی اتنی اجرت ہے، یہ فیکٹری سالانہ اتنا ان کی اینول انکم ہے، اور اس پر اتنے % ان کو ٹیکس جو ہے انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اس انکم پر جو ٹیکس تھا وہ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، اور یہ تمام تر ایف بی آر کے جو 13 دفاتر تھے، وہاں پر جو افسران تھے، جو ملازمین تھے، جو ان فیکٹری ایریاز کے ساتھ ساتھ جن کا لائزون تھا، ان نے باقاعدہ طور پر ایک کوتاہی ان کی سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی ٹیکس چوری ہوئی، اور وہ بھی وہاں پر چوری ہوئی جہاں پر مزدوروں کے بچوں کی جو تعلیم کے اخراجات تھے وہ اس پیسے سے ہونے تھے، مزدوروں کے بچوں کی شادیاں جو تھیں وہ ان پیسوں سے ہونی تھی، ایون دیٹ جو ڈیتھ گرانٹ تھی وہ بھی انہی پیسوں سے مزدوروں کو جاتی ہے، جو کہ سوشل سیکیورٹی کارڈ ہولڈر ہوتے ہیں، وہ ان پیسوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ پیسے ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایف بی آر کی اس میں بہت بڑی کوتاہی ہے کہ مسئلہ سامنے آنے کے باوجود ان صنعتکاروں کے خلاف، ان بڑے صنعتی یونٹس کے خلاف، کیونکہ یہ چھوٹے صنعتی یونٹس پر یہ ہے نا بلال کہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ جب آتا ہے تو پراپر ایک لا کے تحت آتا ہے، تو پھر کمپلائنس کیوں نہیں کروائی گئی اس پر؟ دیکھیں، کمپلائنس اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، جب ایک چیز اسپیسیفائی کی گئی ہے کہ آپ کی جو سالانہ انکم ہے، ایک ورکر ویلفیئر فنڈ میں ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی سالانہ انکم 5 کروڑ روپے بنے گی تو اس پر آپ کو 2% ٹیکس جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کی مد میں جمع کروانا ہوگا، جو کہ وہ ٹیکس جمع کروانا کوئی، آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، کوئی احسان وہ صنعتکار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو وہاں پر مزدور کام کرتا ہے اس کی اجرت میں سے وہ ڈیڈکشن ہوتا ہے فنڈ باقاعدہ طور پر، اور وہ فنڈ ڈیڈکشن ہونے کے بعد ایف بی آر کے پاس جمع ہوتا ہے، اور وہی پیسے پھر مزدور کی فلاح کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مزدوروں کا ای او بی آئی کا کارڈ بنتا ہے تو ان کو پینشن ملتی ہے ہر مہینے بعد، تو وہ پیسے مزدوروں کے اپنے پیسے ہوتے ہیں جو کہ صنعتکار مزدوروں کے بہاف پر ڈیڈکٹ کرتا ہے، اور ڈیڈکٹ کرنے کے بعد پھر وہی پیسے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایف بی آر کو اور اب اس محکمہ سوشل سیکیورٹی کو جمع کرواتا ہے۔ لیکن مزدوروں سے پیسے لے لیے گئے۔ آپ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں
کہ مزدوروں سے پیسے لے لیے گئے، ان کے جو تقریباً کوئی 10 ارب 67 کروڑ روپیہ تھا وہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈال لیے ان بڑے جو صنعتی یونٹس تھے انہوں نے، اور وہ پیسے ایف بی آر کو جمع نہیں کروائے گئے۔ یہ ڈائریکٹ ڈاکہ جو ہے ایف بی آر کا پھر انٹرنل مانیٹرنگ سسٹم کہاں پر ہے؟ کیا وہ اتنا کمزور ہے یا پھر ہم کہیں کہ باقاعدہ طور پر ڈیل میکنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ انٹرنل سسٹم واقعی بڑا کمزور ہے، اور اس کی نشاندہی آڈٹ رپورٹ میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی کی ہے کہ انٹرنل سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، اور جہاں پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھی اس میں ملے ہوں، تو آبویسلی لوگ ملے ہوئے ہیں، ان کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ٹیکس چوری ہو جائے، اور یہ کوئی ایک سال میں نہیں ہوا، یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا رہا ہے، اور اس کی نشاندہی آڈٹ رپورٹ میں کی گئی ہے کہ سال 2022-23 میں اور 2023-24 میں اس میں باقاعدہ طور پر اتنے کیسز کی نشاندہی کی گئی کہ اس میں فیصل آباد بھی ہے، اس میں لاہور بھی ہے، ملتان بھی ہے، اور دیگر ملک کے بڑے شہر شامل ہیں جہاں پر ایف بی آر کے ریجنل دفاتر قائم ہیں۔ وہاں پر 509 کیسز کا سامنے آنا، اور ان کیسز میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہ ہونا، اور نہ ہی ان میں جو لوگ جنہوں نے اتنا بڑا مزدوروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا نہ ہونا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ایف بی آر کی کارکردگی پر اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر، جو اس تمام تر چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی لیکن بات پھر وہی ہے نا بلال کہ مزدور بیچارہ تو اپنے پیسے کٹواتا رہا، اور وہ رقم مزدوروں کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے تھی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون جواب دے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں مزدور تو ہمیشہ سے ہی مظلوم رہا ہے، اور یہاں پر بھی اس مظلوم کی جیب پر ہی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ایف بی آر کی جانب سے سب سے بڑا اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا یہ کام تھا اس نے نہیں کیا وہ ایف بی آر ہے، کیونکہ ٹیکس کلیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ایف بی آر ہے، وہ ایک ٹیکس کلیکشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے جس نے مزدوروں کے بہاف پر وہ پیسہ لینا تھا، اور وہ پیسہ پھر ورکر ویلفیئر فنڈ میں جمع ہونا تھا کہ یہ ہم نے اتنے پیسے جو ہیں یہ سوشل سیکیورٹی کی مد میں اکٹھے کیے ہیں، اور یہ پیسے اب مزدوروں کو دیے جائیں گے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ 12 لاکھ سے زائد 12,19,000 کے قریب پنجاب میں مزدور ہیں، اور جس میں سے 9 لاکھ کے قریب ایسے مزدور ہیں جن کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ ہو جانا، اربوں روپے کا فراڈ ہو جانا، اور وہ مزدور بیچارے جو کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے حالات اتنے ٹائٹ ہیں، اور پھر ان کے ہی جیب پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ اس میں ایف بی آر کے افسران تو شامل ہیں، اس کے علاوہ بلال کیا یہ معاملہ صرف فیصل آباد تک ہی محدود ہے یا یہ ایک نیشنل لیول ایشو بن چکا ہے اب تو؟ دیکھیں یہ بالکل نیشنل لیول ایشو ہے۔ فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں تو فیصل آباد میں لاکھوں مزدور ہیں، اس میں سب سے بڑا پاور لوم سیکٹر ہے جس میں تقریباً کوئی 4 لاکھ کے قریب پاور لوم جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہیں، ان پر بھی ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پروسیسنگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، حوزری کا بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ فیصل آباد میں موجود ہے، تو لاکھوں مزدور یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور سوشل سیکیورٹی کے ساتھ بھی بہت سارے مزدور ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ صرف فیصل آباد میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور 13 ملک کے مختلف ٹیکس دفاتر ہیں جہاں پر یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اور آڈٹ حکام کی جانب سے ان تمام تر کیسز کی نشاندہی کی گئی۔ لیکن حیران کن چیز تو اس میں یہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اگر یہ نیچے والے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے، تو جو اوپر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک ریجنل ٹیکس آفس ہے تو وہاں پر کمشنر ہے، وہاں پر چیف کمشنر ہے، وہاں پہ ایڈیشنل کمشنرز ہیں، اور وہاں پر اتنے اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی جانب سے کسی نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اس صنعتی یونٹ نے اتنے کروڑ روپے کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کروانا تھا، اس نے نہیں کروایا؟ کیا اس نے اپنی انکم پہ 2% وہ ٹیکس جمع کروایا ہے جو کہ مزدوروں کے بہاف پہ اکٹھا کیا جانا تھا، تو وہ نہیں کروایا گیا؟ تو اس میں صرف ملازمین کی غفلت نہیں ہے، اس میں جو اوپر لیول پہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیف کمشنر لیول کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر ایک آڈٹ ونگ ہے، ایک آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ آڈٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس فلاں شخص نے اتنا ٹیکس دینا تھا، اس نے دیا ہے نہیں دیا۔